صفحہ نمبر 158 آیت نمبر 188 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں اپنے لیے بھی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو پھر تو میں بہت ساری بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف مصیبت نہ پہنچ سکتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو تمہارے لیے ایک نبی، دوزخ سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لانے والی ہو۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا فرمایا۔ وجعل منها زوجہا، اور اسی سے اس کے لیے جوڑی بنائی۔ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، جب میاں بیوی کے ساتھ ملتا ہے تو ہلکا سا حمل بن جاتا ہے۔ فمرت بھی، جس کے ساتھ بیوی چلت پھرت بھی کر سکتی ہو۔ فلما اثقلت، جیسے جیسے حمل بڑھتا چلا جاتا ہے، دعوا اللہ ربہما لئن اتیتنا صالحا، یہ میاں بیوی دونوں اپنے رب سے دعا مانگنے لگتے ہیں اگر آپ نے ہمیں نیک صالح بیٹا دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، جب ان دونوں کو اللہ صحیح سلامت اولاد عنایت فرماتے ہیں تو پھر یہ دونوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہیں ان سے جن کو مشرکین بطور شرکاء اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ہاں بہت سارے لوگ مشرکین ایسے آیا کرتے تھے، کہتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو چاہیے کہ آپ کے پاس علم غیب ہو، اسی طرح اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے۔ آپ کیسے نبی ہیں، یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اگر میرے پاس علم غیب ہوتا پھر تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، میں تو اپنے لیے ضرر اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ میں تمہارے لیے دوزخ سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا نبی ہوں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ رہا یہ سوال کہ جگہ جگہ جو اللہ کے رسول نے غیبی باتیں بتائی ہیں، بدر کی جنگ سے پہلے بتایا بدر میں کل فلاں کافر سردار فلاں جگہ مرا پڑا ہوگا، فلاں فلاں جگہ، پھر ایسے ہی ہوا۔ اسی طرح قیامت کی بہت ساری نشانیاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں، اسی طرح ہوگا۔
تو وہ جو غیبی باتیں اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو وہ باتیں اپنے علم میں نہیں تھی، اللہ نے بعض باتیں بتا دی، آپ امت کو بتا دیجئے ایسے ایسے ہوگا، تو وہ تو اس نے اطلاع دی ہے، اس کے پاس علم غیب تو نہیں تھا۔ اللہ نے بتایا، اللہ کے پاس تو سب کچھ کا علم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہو کہ ہمارے نبی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسے نبی جس کو بعض اوقات پتھروں نے بھی سلام کیا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسے نبی جس کی رسالت کی گواہی درختوں نے بھی دی ہے، وہ مقام اپنی جگہ افضل الانبیاء ہیں، مگر علم غیب اللہ کی صفت ہے، یہ ہمارے نبی کو حاصل نہیں ہے۔ خود فرمایا میرے پاس علم غیب نہیں ہے، اور نہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ موجود رہنا اللہ کی ذات کی صفت ہے۔ ہمارے نبی ایک انسان تھے، اس کو وقت پہ موت آ چکی ہے، ہاں اپنی قبر میں حیات ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر لوگ میری موت کے بعد میری قبر پہ قریب سے آ کے سلام عرض کرتے ہیں تو میں سلام سنوں گا اور جواب بھی دوں گا۔ جو مرتبہ اللہ نے اس کو دیا ہے ہم اس کے قائل ہیں، جو اللہ نے نہیں دیا محبت ہمیں اس سے ہے، مگر محبت کے حدود اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اس سے آگے بڑھنا جو قرآن حدیث کے وہ منافی ہو، اس کی اجازت اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ اور پھر اللہ انسان کی حقیقت ذکر فرماتے ہیں، اللہ وہی ذات ہے لوگوں جس نے تمہیں ایک انسان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کے وقت بنایا، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو مٹی بچ گئی اس سے کھجور کا درخت بنایا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کھجور تمہاری خالہ ہے، کھجور ہماری خالہ ہے۔ اور وہ درخت جو انسان کے بہت مشابہ ہو، یہ کون سا درخت ہے؟ ہمارے نبی نے صحابہ کرام پہ سوال کیا تھا، کسی نے جواب نہیں دیا، پھر خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو انسان کے بہت مشابہ ہے۔ تمام درختوں میں کھجور وہ واحد درخت ہے جس کا سر کاٹو بس اس کی جان نکل گئی، دوبارہ وہ پودا ہرا نہیں ہوگا، سرسبز نہیں ہو سکتا۔ باقی درختوں میں یہ نہیں ہے، جتنا اوپر سے کاٹو گے اتنا وہ پودا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے اسی کے جسد اطہر سے اس کے لیے جوڑی بنائی، ہوا علیہ السلام، اور بائیں پسلی سے پیدا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیوی جو ہے یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی بڑے خوش قسمت ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا 4 آدمی بڑے خوش قسمت ہیں۔ نمبر 1، جس کے گھر کا صحن کشادہ ہو،
وہ آدمی خوش قسمت ہے۔ نمبر 2، جس کا رزق اپنے شہر میں ہو، یہ آدمی خوش قسمت ہے۔ نمبر 3، جس کی سواری اچھی ہو تاکہ ہر جگہ بوقت ضرورت پہنچ جائے، یہ آدمی بھی خوش قسمت ہے۔ نمبر 4، جس کی بیوی نیک اور با اخلاق ہو، یہ آدمی بھی خوش قسمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو واقعی یہ لوگ خوش قسمت ہیں۔ اللہ کا نبی جس کو وہ خوش قسمت کہہ دے تو ظاہر ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، اس نے پھر فرمایا کہ پھر ان چاروں میں کون زیادہ خوش قسمت ہے؟ طالب علموں سے کہا تم بتاؤ ان چاروں میں کون زیادہ خوش قسمت ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا جس کی سواری اچھی ہو، کوئی کہہ رہا تھا جی گھر کو شادہ ہو۔ فرمایا نہیں، خوش قسمت وہ ہے جس کی بیوی با اخلاق اور نیک ہو، یہ ان چاروں میں بڑھ کے خوش قسمت ہے۔ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے مگر بیوی نیک ہے، با اخلاق ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ سب کچھ ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے، نیک نہیں ہے، تو آپ پریشان رہو گے۔ اس لیے ہمارے نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے کتاب النکاح میں کہ جب تم اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا انتخاب کرتے ہو تو 2 باتوں کو مد نظر رکھو۔ نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 دین۔ اخلاق درست، دنیا بن گئی، ہر کوئی آپ کی بیوی سے رشتہ دار، اقربا، آپ کے والدین سب خوش ہوں گے، دنیا بن گئی۔ نمبر 2 دین، دیندار ہے، آخرت بن گئی، اولاد نیک ہوگی، گھر میں برکتیں ہوں گی۔ تو ہمارے ایک ساتھی جب یہ حدیث آئی تو وہ ذرا بڑی عمر کا تھا اور اس کی شادی ہو چکی تھی، تو اس نے پرچی پہ لکھ کے سوال کیا کہ استاد جی اگر کسی کا رشتہ ہو چکا ہو اس کے بعد اس کو اس حدیث کا پتہ چلا کہ با اخلاق ہو، دیندار ہو، تو وہ کیا کرے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ اس کو یہ ان کی اخلاقی تربیت، کوشش اپنی طرف سے کہ ان کو با اخلاق بنایا جائے، ان کو دیندار بنایا جائے، اپنی طرف سے یہ کوشش ہو۔ میاں بیوی جب دیندار ہوں، آپس میں معاملات درست ہوں تو اولاد نیک تربیت لیتی ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جب میاں بیوی کے درمیان حسد ہو تو بچوں میں حسد وہ پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی میں سخاوت ہو بچوں میں سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی نمازی ہو تو بچوں میں نماز کی عادت پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی وہ گالیاں بکتے ہوں، برا بلا کہتے ہوں تو بچے بھی اسی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی زندگی ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے میاں بیوی جو ہیں ان پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اپنی اولاد کے اعتبار سے۔ تو یہ بیوی جو ہے یہ خاوند کے لیے سکون کا ذریعہ ہو، اور حدیث میں ہے کہ یہ میاں جو ہے یہ بیوی کے لیے جمال ہو۔ اور ایک رسالے میں لکھا تھا کہ دونوں کے لیے ایک ایک بہت بڑا فتنہ ہے، مرد کے لیے جمال بڑا فتنہ ہے دنیا میں، عورت کے لیے مال بڑا فتنہ ہے دنیا میں۔
عورت کے لیے مال بڑا فتنہ ہے، مرد کے لیے جمال بڑا فتنہ ہے، اس لیے ان دونوں کو اس باب میں محتاط رہنا چاہیے اور باہمی مشاورت سے، دینداری سے وہ جو ہے وہ زندگی کے مراحل طے ہو۔ ہمارے گساتے وہ فرمایا کرتے تھے حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے لیے سکون کا ذریعہ رہا، اللہ نے کہاں سے پیدا فرمایا؟ پسلی سے پیدا فرمایا، دائیں سے نہیں، بائیں پسلی سے۔ بائیں پسلی کے نیچے دل ہوتا ہے، سر سے پیدا نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کو سر پہ نہیں چڑھانا ہے، جو کہتی ہے وہ کر، نہیں۔ پاؤں سے پیدا نہیں فرمایا اس پہ ظلم کرو یا آپ کی نوکرانی ہوگی، جو آپ کا ہوگی وہ ٹھیک ہو کہ غلط وہ کرے گی، نہیں۔ جسم کے درمیان سے جہاں دل ہوتا ہے اس کے قرب سے پیدا فرمایا کہ دل کے قریب رکھتے ہوئے یہ پیار محبت کا مرکز ہے، اس کو ساتھ لے کے آغوش میں لے کے آپ نے زندگی خوش و خرم انداز سے گزارنی ہے۔ دین کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ فلاں میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، ہو انسان اس میں عیب ضرور بضرور ہوگا، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو انسان اس میں صفات بھی ضرور بضرور ہوگی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے معاشرتی انداز سے، انبیاء وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے، صحابہ ان کی تو ایک الگ شان ہے، عام معاشرے کی بات میں کر رہا ہوں۔ کوئی انسان آپ ایسا نہیں پا سکو گے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اگر آپ اس کے پیچھے لگ جائیں یہ گناہ کا کام ہے، لیکن عیب ضرور بضرور ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کی صفات پہ نگاہ ڈالیں، ضرور بضرور ہر انسان کے اندر صفات موجود ہے۔ کوئی انسان صفات سے بھی خالی نہیں ہے اور کوئی انسان عیوب سے بھی خالی نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عیوب کو نظر انداز کرنا چاہیے، صفات کو لے کے ان صفات کو اپنانا چاہیے، تب انسان کی معاشرتی زندگی خوشگوار بنے گی۔ اور اولاد، دیکھو اولاد کے لیے انسان دعائیں مانگتا ہے، پھر جب اللہ اولاد دے دیتے ہیں تو پھر انسان ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس مضمون کو ذکر فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی فرما دیجئے میں تو اپنے لیے نقصان یا فائدے کا مالک نہیں ہوں، مگر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو پھر میں اپنے لیے بہت ساری اچھائیاں جمع کر لیتا، مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچ سکتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ میں تو تمہارے لیے دوزخ سے ڈرانے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا نبی ہوں، ایسی قوم کے لیے جو ایمان والی قوم ہو۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به۔ جب میاں بیوی کے ساتھ تنہائی اختیار کر لیتا ہے تو ہلکا حمل ٹھہر جاتا ہے جس کے ساتھ بیوی چھلت پھرت کر سکتی ہو۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ جب آہستہ آہستہ حمل بھاری ہونے لگتا ہے، میاں بیوی دونوں دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں صحیح سالم اولاد عنایت فرمائیں تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما۔ پھر جب ان دونوں کو اللہ صحیح سالم اولاد عنایت فرما دیتے ہیں تو پھر یہ دونوں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون۔ اللہ تبارک و تعالی شرکا سے پاک ہے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔
جتنی زندگی رہتی ہے نیک اعمال میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، بیماروں کو شفایاب فرما۔ یا اللہ قرآن سننے سنانے پہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ موت تک قرآن کی معیت عنایت فرما۔ یا اللہ اولاد کی نیک تربیت ہم سب کو نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک یا رحمن، کرمک یا رحمن، کرمک